قرآن مجید کی تاریخ کے 3 مراحل ہیں. تو پہلے مرحلے کو اس وقت میں زیر بحث لا رہا ہوں. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا ہے, میرے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے, یہ کتاب اللہ کے کلام کی حیثیت سے نازل ہو رہی ہے. آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا. میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی مصنف بھی املا کرا سکتا ہے, پڑھ کر سنایا. لیکن کیا کیا سننے والوں میں جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا, اور جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اچھا, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسم الخط تھا وہ جس حالت میں بھی تھا, موجودہ زمانے میں جو عربی زبان کا رسم الخط ہے وہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے, وہ اس وقت جس حالت میں بھی تھا اس میں انہوں نے لکھ کر بھی نسخے تیار کرنے شروع کر دیے. اور اس میں جس نے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا سمجھا لکھ لیا, کسی نے 2 صورتیں لکھ لی, کسی نے 10 صورتیں لکھ لی, کسی نے جو نازل ہو رہا تھا لکھنا شروع کر دیا. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے, ہر لکھنے والے نے یہ کوشش کی میں اس کو لکھ لوں, لیکن قرآن ہر ایک کی ضرورت تھی. قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہو رہا تھا. ایک آدمی جب مسلمان ہوتا تھا تو سب سے بڑی دولت یہی تھی کہ اللہ کی کتاب آ رہی ہے تو لکھا. لکھنے کے لیے تو ظاہر ہے وہی رسم الخط اختیار کیا جائے گا نا, جو دنیا کی ہر کتاب میں اختیار ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ اس کتاب کو لوگوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کرتے تھے اس کو, یعنی آپ کو یاد ہو جاتی تھی, جیسے یہ نازل ہوتی یاد ہو جاتی. اس کے بعد آپ جب اس کو پڑھتے تو سننے والے اس کو یاد کرتے. یہ دونوں چیزیں, یہ خیال نہ کیجیے گا میں کوئی ماضی کا قصہ سنا رہا ہوں, اس کتاب کے بارے میں آج بھی اسی طرح ہو رہی ہے. اچھا, اس وقت بھی اسی طریقے سے. یعنی جو اہتمام اس وقت کیا گیا وہ محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سناؤں کہ عربوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ انہوں نے امر القیس کا قصیدہ یاد کر لیا اور لبید کا قصیدہ یاد کر لیا, تو ظاہر ہے کہ یہ ماضی کا قصہ ہوگا. آپ کہیں گے مبالغہ کر رہے ہیں, مسلمان اپنی کتاب کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو آج بھی اسی طرح دکھایا جا سکتا ہے. ہزاروں لوگ یاد کر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. یعنی اب کیا ہو رہا ہے, لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں. یہ چھاپا خانہ جب ایجاد نہیں ہوتا اس وقت بھی لکھ رہے تھے. یہاں تک کہ بادشاہ بھی اپنی سعادت سمجھتے کہ اس کو لکھیں گے. لکھتے وقت ظاہر ہے جو رسم الخط تھا اسی کو اختیار کیا جاتا تھا. لکھنے والے لکھ رہے تھے, جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو اب چھاپنے والے شائع کرنے والے اس کو چھاپ رہے ہیں, شائع کر رہے ہیں. اس میں حکومتیں بھی اپنی خدمت انجام دے رہی ہیں, آج بھی اسی طرح انجام دے رہی ہیں. آپ دیکھیے ہر حکومت میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن شائع کیا جائے گا. سعودی عرب کی حکومت نے تو ایک پورا ادارہ بنا دیا ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید چھاپے جا رہے ہیں, بڑے اہتمام سے چھاپے جا رہے ہیں. علماء کی ایک بہت بڑی کمیٹی ہے جو ایک ایک لفظ کا جائزہ لیتی ہے, وہاں یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے. تو وہ لکھا جا رہا ہے, وہ شائع کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوا ہے. اور یاد کرنے کا حال یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہمارے ملک کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی بعض اوقات رمضان کے مہینے میں ایک آدمی سنانے والا مل جائے گا پورا قرآن, ایک پیچھے تصحیح کرنے والا مل جائے گا. یہ صورتحال ہے. تو جو اس وقت صحابہ کرام نے کیا وہی ہم آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی ہماری تاریخ کا کوئی دور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اچھا, قرآن مجید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے تھے, ہم بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں اسی طریقے سے. اور قرآن مجید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والوں کو لکھوا دیا تو ہم بھی لکھ کے آگے منتقل کر رہے ہیں. تو یہ تحریری لحاظ سے بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے, یہ تقریری لحاظ سے بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو محض دعویٰ نہیں ہے, یہ اس وقت بھی اسی طرح دکھائی جا سکتی ہے. گویا مشاہدے کی چیز ہے جس کا جی چاہے جا کے اس کو دیکھ لیں. اور 1 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, کسی لائبریری میں بیٹھا ہوا کوئی عالم نہیں, آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ملیں گے, ایک لفظ نہیں سمجھتے اس کتاب کا لیکن پوری کتاب آپ کو زبانی سنا دیں گے. یہ صورتحال ہے. تو یہ اہتمام کیا گیا اس کتاب کے لیے. پہلے مرحلے میں اس کی پتہ کر دی گئی. یعنی پہلے مرحلے میں جب یہ نازل ہونا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی عمل شروع ہو گیا. اس وجہ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کیا قرآن مجید کا کوئی نسخہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلایا تھا, قرآن کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو آج بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو شائع کر رہے ہیں, اس کو اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں, اس کو اپنے کمپیوٹر پر کمپوز کر رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج اس کو زبانی سنا رہے ہیں. تو یہ صورتحال کب شروع ہوئی؟ حضور کے ساتھ ہی شروع ہو گئی. جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا یہ صورتحال فوری طور پر شروع ہو گئی. تو دنیا کی واحد کتاب ہے, دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مصنف نے اس کو پڑھا ہے اور اس کی پڑھی ہوئی کتاب بھی منتقل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرات کی بحث اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں ہے, یہ قاری کی قرات کے بارے میں نہیں ہے. اچھا, یعنی دنیا کی ساری کتابیں جب رسم الخط کے سپرد کر دی جاتی ہیں تو قاری پڑھتا ہے, ان کو طالب علم پڑھتا ہے, استاد پڑھتا ہے. یعنی وہ میرے سپرد ہو گئی ہیں. اب داس کیپٹل کو میں پڑھوں گا, بار جبیل کو میں پڑھوں گا, دیوان غالب کو میں پڑھوں گا. قرآن مجید کے معاملے میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اس کو کیسے پڑھا اس کو منتقل کر رہے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس پہلے مرحلے ہی سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ ایک اس قرآن کا متن ہے, وہ قرآن کا متن تو لکھ دیا نا آپ نے, وہ متن ہے, کیونکہ ہر کتاب کا متن اسی طرح وجود میں آتا ہے. تو قرآن کیا ہے, وہ متن, اور قرآن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پڑھا وہ کیا ہے, اس کی قرات. اچھا, قرات. پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرات کیا چیز ہے. اور یہ بحث کس کے بارے میں ہے؟ یہ بحث قرآن کے متن کے بارے میں نہیں ہے. یہ قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھا ہے, یہ مصنف کی طرف سے یہ قرآن کس طرح پڑھا گیا, یہ بحث اس کے بارے میں ہے. یعنی یہ وہ زائد چیز ہے, یہ تو کسی دنیا کی کتاب کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ میں اپنی پوری کتاب ریکارڈ کرا دوں اور لوگ اس کو سن لیں, لیکن اس سے پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس کتاب کے بارے میں یہ اہتمام کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی منتقل ہوئی ہے. یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء اس بات کو صدیوں سے واضح کرتے رہے ہیں. یہ زرکشی کی البرہان ہے, آپ کے علم میں ہے یہ کہ البرہان فی علوم القرآن کی کیا حیثیت ہے. اس علم کی کتابوں میں یہ امہات کتب میں سے دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں, بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں, باب ہے اختلافات کا, اور اس کی شروع میں کہتے ہیں وَعْلَمْ ان القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان. یہ بات سب سے پہلے جان لو کہ قرآن اور اس کی قراءتیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی قرآن تو جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا تو لوگوں نے لکھ لیا تو قرآن وجود میں آ گیا. اب یہ کہ اس کو پڑھا جانا ہے, تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا
یہ بحث ہوتی ہے قرات میں، تو انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ان کو ایک نہ خیال کریں کبھی، اور یہ دنیا کی ہر کتاب میں الگ چیزیں، میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا کی کسی اور کتاب میں بھی مصنف کی قرات ساتھ منتقل نہیں ہوتی، یہ تو قاری ہے جو اپنے طریقے پر اپنے علم کے مطابق پڑھ لیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فل قرآن هو الوحی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم للبیان والاعجاز، قرآن کیا ہے؟ قرآن تو وہ وحی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس کو ایک معجزہ بنا دیا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ والقراءت یہ اختلاف الفاظ الوحی المذکور فی کتبۃ الحروف او کیفیتها من تخفیف و تثقیل وغیرہ، اور یہ کیا چیز ہے قرات کہ ان الفاظ کو بولنا کیسے، یعنی وہ جب بولے جائیں گے تو کیا کیفیت پیدا ہوگی، کہاں تثقیل ہوگی، کہاں تخفیف ہوگی، اور اس طرح ظاہر ہے کہ ہم جب قرات کرتے ہیں یا کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے، یعنی ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جب خود پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کتاب کو کہ ایک لفظ کو ہم زندگی بھر غلط سمجھتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی کا ادراک ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو ہم بلند آواز سے پڑھیں گے پتہ چل جاتا ہے کہ تلفظ صحیح تھا یا غلط، اوقاف ٹھیک تھے یا نہیں تھے، یہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں یہ اہتمام بھی ہوا کہ قرآن مجید کا جس طرح دنیا کی کتابوں کا متن وجود میں آتا ہے اس طرح تحریری متن وجود میں آ گیا، اس لیے کہ جب یہ پڑھا گیا تو لوگوں نے جو لکھ سکتے تھے اس کو لکھ لیا، تو یہ قرآن ہے۔ اور یہ قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی پیروی میں پڑھا جائے گا، یہ وہ بحث ہے جس بحث میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس بات کو بالکل صاف کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن کی حفاظت کی بحث ہی نہیں ہے، یہ در حقیقت اس سے ایک بالا تر بحث ہے، اور وہ لوگ جو اس معاملے میں قرآن پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ اس بنیاد پر قرآن پر تان کر رہے ہیں تو پھر دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں بھی ان کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ محفوظ ہم تک پہنچ گئی۔ دنیا کی تمام کتابیں رسم الخط کے حوالے سے منتقل ہو رہی ہیں، قرآن اس طرح تو منتقل ہوا ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی قرات بھی منتقل ہوئی، یہ بنیادی بات اگر واضح ہو گئی تو اسی پہلے دور میں جائیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سارا عمل 3 مراحل میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، تو پہلے مرحلے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ ہم سب جانتے ہیں اور یہاں کسی روایت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ ہاتھ میں نہیں پکڑا دیا گیا، یہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نجمن نجمن اتارا ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے حصے، ایک سورہ اتار دی، 2 سورتیں اتار دی، کسی سورہ کا ایک حصہ اتار دیا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، اس کے ساتھ کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے تو آپ کو اس لیے بھی مبعوث کیا گیا کہ آپ اللہ کی عدالت وہاں برپا کر دیں۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے، یعنی ہدایت کی ضرورتیں اور عدالت کی ضرورتیں، یہ قرآن نازل ہونا شروع ہو۔ قرآن مجید میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا کیوں نازل نہیں ہو جاتا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو ثبات قدم حاصل ہو، وہ ایک ایک چیز کو سمجھے اور اس کے بعد آگے بڑھیں، اور ایک تدریج اس میں ملحوظ رہے، کیونکہ اس میں احکام بھی ہوں گے، ہدایات بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ اسی طرح نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات زیادہ استدلال کی اس لیے متقاضی نہیں ہے کہ مانی ہوئی بات ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، پوری تاریخ سے گواہی دیتی ہے، مسلمان یہ بات مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ اس کے نزول کا مرحلہ۔ نزول کے مرحلے میں جب یہ نازل ہونا شروع ہوا تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ عمل تو پہلے دن شروع ہو گیا کہ جو سننے والے ہیں ان میں جو لکھ سکتے ہیں لکھنا شروع کر دیں گے، اور جو یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے کوئی نسخہ تیار کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسلمان اپنی بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیشہ اس کو وصول کرتے تھے، اور جیسے ہی کرتے تھے یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اصل میں اس کا کوئی ایک نسخہ نہیں، اس کے 10 نسخے تیار ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی کوئی ایک قرات یا ایک ریڈنگ یا ایک ریسیٹیشن نہیں، اس کی یہ قراتیں فوری طور پر لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہو گئی، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھا ہے اس کو نقل کرنا شروع ہو گئے۔ یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو پھر واضح کر دوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ رہے ہیں، جس طرح پڑھ رہے ہیں ایک آدمی قرات کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، چوتھا کر رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ آگے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اس طرح ادا کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے تواتر اور اجماع سے منتقل ہوا ہے، یعنی یہ تواتر پہلے دن سے، جیسے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو لکھنا شروع کر دیا ہے، جیسے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اس کی قرات بھی اور اسی طریقے سے جو اس کا متن ہے جس کو لکھ کر آگے وہ پہنچا رہے ہیں، دونوں چیزیں ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ تو ہے قرآن مجید کے بارے میں اس پہلے مرحلے میں کیا اہتمام ہوا ہے۔ تو وہ پہلے مرحلے میں جب یہ نزول کے مرحلے سے گزر رہا ہے، یعنی ابھی کیا ہو رہا ہے، قرآن مجید اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے نازل ہونا شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ نازل ہو گئی، یہ ضروری نہیں کہ اگلی سورہ بھی اس کے ساتھ ہی نازل ہو گئی ہو، تو اپنے اپنے وقت پر ہدایت کی ضرورتوں کے لحاظ سے، عدالت کی ضرورتوں کے لحاظ سے یہ قرآن مجید دینا شروع کر دیا گیا۔ اب یہ دینا شروع کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد 2 مسئلے پیدا ہوئے۔ اچھا، اور وہ 2 مسئلے ایسا نہیں ہے کہ خاص قرآن کے معاملے میں پیدا ہو گئے، وہ جس کتاب کو بھی اس طریقے سے آپ آگے منتقل کریں گے اس کے بارے میں پیدا ہو جائیں گے، وہ آج بھی اسی طریقے سے پیدا ہوں گے۔ یعنی اس میں یہ ایک علم و عقل کا مسلمہ ہے، اس میں کوئی 2 طریقے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک مسئلہ کیا پیدا ہوا، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھ کے آپ نے اس کو رسم الخط کے حوالے کر دیا۔ اگر تو بات اتنی سی ہے تو مثال کے طور پر انگریزی کی کتاب ہے، اس کو برطانیہ میں ایک شخص برٹش لہجے میں پڑھ لے گا، اس کو امریکہ میں ایک شخص امریکی لہجے میں پڑھ لے گا، اس کو ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں گے۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ان لہجوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی کتاب میزان اس زمانے میں لکھی، میں میزان کو اگر پڑھوں گا تو میرا لہجہ ہوگا اس کو پڑھنے کا، اس کو کوئی دہلی اور لکھنؤ کا آدمی پڑھے گا تو وہ اپنے لہجے میں پڑھے گا، اس کو کوئی پنجاب کا وسطی پنجاب کا آدمی پڑھے گا تو اپنے لہجے میں پڑھے گا، اس کو اگر مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے لوگ پڑھیں گے جو اردو جانتے ہیں تو اپنے لہجے میں پڑھیں گے، اگر کوئی سرائکی
کا آدمی رہتا ہے وہ وہاں پڑھتا ہے وہ اپنے طریقے سے پڑھے گا، سندھ کے لوگ اپنے طریقے سے پڑھیں گے. اچھا یہ تو میری کتاب کا معاملہ ہوگا کہ اردو یہ لوگ جانتے ہیں، اردو ایک ہی زبان ہے، کتاب اردو میں لکھی گئی ہے، سب اس کو پڑھیں گے. تو جس وقت اس کو وہ قرات کریں گے آگے، یعنی قاری جب پڑھتا ہے تو اپنے اپنے لہجے میں کریں گے. یہ تو ایک واضح سی بات ہے. اس وقت بھی یہی ہوگا، انگریزی کتابوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، عربی کتابوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. یعنی اس وقت جو عربی زبان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم اپنے لہجے میں اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں. اس کو عراق کے لوگ، شام کے لوگ، مصر کے لوگ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو لہجوں کا معاملہ ہے یہ قریبی ماحول میں بھی ہوتا ہے. مثلا ہماری پنجابی زبان ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ماجے کی پنجابی، کالر کی پنجابی، بار کی پنجابی، پوٹوہار کی پنجابی، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے لہجے مختلف، انداز مختلف ہے، زبان ایک ہی. یعنی اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو تلفظ میں مختلف ہو جاتی ہیں، ادا میں مختلف ہو جاتی ہیں، اور دوسری کیفیات میں مختلف ہو جاتی ہیں. تو ایک مسئلہ جو درپیش ہوا اور جو اس وقت بھی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً درپیش ہو جاتا ہے کہ اگر تو آپ نے کتاب لکھ دی ہے اور آپ اس کی قرات منتقل نہیں کر رہے، یعنی آپ نے قاری پر چھوڑ دیا ہے تو ہر قاری اپنے طریقے پر اس کو پڑھ لے گا. ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مصنف نے جو کتاب پڑھی ہے اس کی قرات بھی منتقل ہو تو مصنف کے لہجے کو سکھانا پڑے گا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں آپ کے پاس. یہی ہوگا. یعنی مصنف کا لہجہ کیا ہے، دہلی کا ہے، دہلی کا لہجہ کیا ہے، لکھنؤ کا ہے، لکھنؤ کا لہجہ کیا ہے، سکھائیں گے نا آپ اس میں. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، سننے والوں نے اس کو لکھ لیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب قاری اپنے لہجے میں پڑھ لے گا. آپ دوسرا اہتمام یہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اب اس کو پڑھا بھی جائے. ٹھیک. تو مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں، یعنی جب یاد کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں اس کو. یہ جو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں اس میں بڑی مشکل پیش آ جائے گی، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا لہجہ رسول اللہ کے لہجے میں نازل ہوا ہے. یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی. یہ بتا دیا کہ یہ بلسان ایک نازل ہوا ہے، عربی مبین میں ہے. لیکن عربی مبین کی کون سی صورت ہے؟ وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن مکہ میں بولتے تھے. سادہ لفظوں میں کہیے تو اس کو دو طریقوں سے ادا کرتے ہیں. قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، مضر کی زبان میں نازل ہوا ہے. یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ظاہر لہجہ بھی وہی ہوگا. اردو زبان میں میں نے عرض کیا نا کہ لکھنؤ کے لوگ اردو زبان کو اپنے لہجے میں بولیں گے اور پٹھان اپنے لہجے میں بولیں گے اور کسی اور علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں بولیں گے. تو عربی زبان قریب کے حلقے میں بھی مختلف لہجے رکھتی تھی. یہ بات بھی بالکل مسلمہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ لہجے موجود تھے. یہ آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے، یہ انگریزی زبان میں بھی موجود ہے، یہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے. آپ روس کے مختلف علاقوں میں جائیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. عربی زبان ساری زندگی سیکھتے رہیے، مصر میں جا کے ایک اور لہجے سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور عراق میں جا کے ایک اور لہجے سے واسطہ پڑ جاتا ہے. یعنی یہ بعض موقعوں کے اوپر سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے. وہ جیم کافی بدل جاتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ آپ جانتے ہیں وہ گمال عبد الناصر بولیں گے، ہمارے بنگالی بھائی تھے، آتے تھے ہمارے پاس، ان کو عبد الجلیل بولنا ناممکن تھا، عبد الجلیل بولتے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ لہجہ ہے، اسلوب کیا ہے، کس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اس میں لفظ کے تلفظ میں بعض وقت فرق پڑ جاتا ہے، لب و لہجے کے نتیجے میں آپ اس کو کیسے ادا کریں گے اس میں بہت سا فرق پڑ جاتا ہے. اب لوگوں نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے، سن کے لکھ لیا تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر سن کے یاد کرنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. بالکل. یہ مسئلہ جب پیدا ہو جائے گا تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا اللہ کی کتاب کے معاملے میں اب سب لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ پہلے بیٹھیں اور مشق کریں بیٹھ کر 2 4 5 سال کہ وہ رسول اللہ کے لہجے میں پڑھ سکے اس کو. اچھا. یا قریش کے لہجے میں پڑھ سکے. یعنی کیا یہ ان کو پابند کیا جائے گا؟ یہ کوئی علم و عقل کی روح سے صحیح بات ہوتی؟ کیا ایسے کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس وقت یہ کریں گے؟ یعنی یہ تو بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے اسی لہجے کو منتقل کرنا ہے تو پہلے دن سے یہ اہتمام کرنا شروع کر دیں کہ کچھ لوگ اس لہجے کو آگے پہنچانے والے بن جائیں. یہ تو ٹھیک ہے لہجہ میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے لہجہ کیا ہے، لہجے میں کتاب کا متن نہیں بدل جاتا، اس کے الفاظ نہیں بدل جاتے، اس کی جملے کی تعریف نہیں بدل جاتی، لہجے میں اس کو بیان کرنے کا اسلوب بدل جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی، کتاب میری ہے، اسی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، اس کے وہی معنی بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن لکھنؤ کے لوگ اور لہجے میں پڑھیں گے، دہلی کے لوگ اور لہجے میں پڑھیں گے، پنجاب کے لوگ اور لہجے میں پڑھیں گے. جو آپ بات فرما رہے ہیں یعنی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ جواب شکوہ، اس کو ضیاء محی الدین نے پڑھا ہے. اب میں پختونخوا کے دیہات میں اگر بچے کو شکوہ جواب شکوہ پڑھانا چاہتا ہوں، اس کو یاد کروانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یاد کروانا متن ایک الگ کام ہے اور ضیاء محی الدین کا لہجہ سکھا کر اس انداز میں الفاظ ادا کرنا ایک الگ کام ہے. بالکل ایک الگ کام ہے. آپ اپنے سامنے دیکھ لیجیے کہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. یعنی وہ بچہ جس کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ کتاب پڑھ لے گا، وہ اپنے لہجے میں اس کو ادا بھی کر دے گا، وہ آپ کو شکوہ جواب شکوہ سنا بھی دے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی کتاب پوری حفاظت سے اس تک پہنچ گئی. ٹھیک. لیکن لہجہ یہ تو سیکھنے کی چیز ہے. اس وقت بھی دیکھیے ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں ساری زندگی انگریزی سیکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ برٹش لہجے میں بول سکیں. امریکہ میں آتے ہیں تو نئے لہجے سے واسطہ پڑ جاتا ہے، امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جاتے ہیں تو الگ الگ لہجوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر اس وقت بھی موجود ہے، یعنی جو صورت اب موجود ہے تو اس وقت انسان مختلف تو نہیں تھا. بالکل یہ صورت اس وقت بھی موجود تھی اور یہ بات ہماری پوری تاریخ میں ہر آدمی جانتا ہے، اس وقت بھی جانتا ہے. اس وقت تو ہم یہ جانتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں جبکہ جس کو ہم فصیح عربی کہتے ہیں وہ رائج ہے، اس میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود لوگ اپنے اپنے لہجے میں، اگر عراقیوں کو دیکھیں، شامیوں کو دیکھیں، فلسطینیوں کو دیکھیں، عرب کے لوگوں کو دیکھیں، یعنی جزیرہ نما عرب کے الگ الگ لوگ سمجھ نہیں پاتے اور بعض اوقات اپنی بات سمجھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے. یعنی پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر ابلاغ کر سکتے ہیں، یہ صورتحال ہوتی ہے. جملہ وہی ہوتا ہے، اس کو بولنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کے بارے میں یہ سوال جب پیدا ہوا تو اب رسول اللہ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ لوگوں کو بٹھا دیا جائے، وہ بجائے اس کے کہ ایمان سیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ دین پر عمل کریں، وہ سب سے پہلے قریش کا لہجہ سیکھیں. تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو اس کا پابند نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ فیصلہ فرما دیا. اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں بالکل ابتدائی میں صہیب رومی بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، بلال حبشی بھی، یعنی صرف عربی ہی نہیں ہے، اجمی بھی نہیں.
یعنی ایک تو یہ نا کہ خود عربوں کے مختلف لہجے، اور ایک یہ کہ وہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو عرب کے لہجے کا پس منظر ہی نہیں رکھتے، باہر سے آئے ہیں، اور ظاہر باہر سے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ قریب ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لہجہ بالکل ختم ہو جائے؟ جو لوگ 20-50 سال سے افریقہ میں اور برطانیہ میں رہتے ہیں، دیکھ لیجیے فوراً ان کا لہجہ پہچانا جاتا ہے۔ آج بھی ایران والے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ظاہر بات، یہ تو دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جب ہوا تو حضور نے کیا کیا، یعنی آپ نے، میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا پابند نہیں کیا لوگوں کو، فوری طور پر بیٹھ کر پہلے لہجہ سیکھیں گے اس کے بعد قرآن پڑھیں گے۔ سیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سے بڑی عمر میں لوگ یہ ایمان ممکن لاتے ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا، یعنی یہ کسی طرح ممکن نہیں، اس وقت بھی نہیں ممکن۔ میں آج اس بات پر اصرار کروں کہ میری کتاب کی قرأت جو آدمی بھی کرے گا وہ میرے لہجے میں کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے۔ زیادہ سے زیادہ اگر یہ ضروری ہوگا تو یہ کرنا پڑے گا کچھ لوگ سیکھیں، یعنی وہ بھی فرض کفایہ کے درجے میں سیکھیں گے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس وقت بھی دیکھیں تو قرآن مجید کے معاملے میں کیا ہے، بہت کم لوگ ہیں، ان کی تعداد آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں ہر بستی میں، کہ جو عربوں کے لہجے میں، یہ تجوید کیا ہے، قرأت کیا ہے جو آپ کے قاری سکھاتے ہیں، عرب لہجہ ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، آج بھی اس کے سکھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن 14 صدیوں میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہر مسلمان وہ لہجہ سیکھ لے۔ لیکن ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، ہر مسلمان نماز میں قرآن پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اردو والے اردو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، فارسی والے فارسی لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی جو ان کا اپنا لہجہ اسی میں پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ پابند کر دیں تو آپ خود دیکھ لیجیے کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو پھر قرآن مجید کی ایک سورہ کی تلاوت کرنے کے قابل بھی رہ جائیں گے۔ ایک تعداد ہے جو جس طرح سے لوگ دین کے عالم بنتے ہیں اسی طرح تجوید اور قرأت سیکھتے ہیں، اور تجوید اور قرأت کیا ہے، عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھنا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کی اجازت کس طریقے سے دی، اس کے واقعات نقل ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں۔ یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، ابو داؤد میں اس کا رقم ہے 830۔ یہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے ہماری طرف، ظاہر ہے کہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نحن نقرأ القرآن وفین العجمی والعربی، اس وقت اتفاق سے ہمارے درمیان وہ بھی تھے جو عرب تھے، بدو تھے، یا وہ لوگ کے جو اجمی تھے، اجمی سے مراد ظاہر یہی لوگ ہوں گے، صہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہے، اور لوگ بھی ہوں گے آئے ہوئے۔ کالا فاستمع، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے سنا، یعنی ظاہر اجمیوں کو بھی پڑھتے سنا، عربوں کو بھی پڑھتے سنا۔ فقال اقرؤوا فکل حسن، تم اپنے اپنے لہجوں میں پڑھو، ہر لہجہ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا وسیاتی اقوام یقیمونہ کما یقام القد، ان قریب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ایسے عرب لہجے میں پڑھیں گے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے، اس طرح کا لہجہ ہوگا ان کا۔ یتعجلونہ ولا یتعجلون، لیکن اس اجلت میں ہوں گے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سلے میں مل جائے، وہ عاجلہ، وہ جو آنے والی ہے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی ان کا اس لہجے میں پڑھنا بھی بہتر ہے ان سے۔ اس جملے میں توجہ دلا دی کہ تمہاری ساری توجہ جو ہے وہ اس عاجلہ پر ہونی چاہیے جو آنے والی ہے، اس دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھو، دین کا اصل موضوع یہ ہے، اس کو سامنے رکھو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کتاب کو اجمی لہجے میں پڑھ رہے ہو یا عربی لہجے میں پڑھ رہے ہو، یہ حضور نے اس وقت فرمایا، اجازت دے دی، یہی حضور کا ارشاد ہے جس کی بنیاد پر اب قیامت تک ہم سب کو اس کی اجازت ہے۔ اچھا، یعنی میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وہ تجوید سیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ عربی لہجہ سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں بہتر سے بہتر اسلوب میں قرأت کرتے ہیں، اور ہم بہت شوق سے ان کی قرأت سنتے ہیں۔ تو عربی لہجے میں قرآن مجید منتقل کیا جائے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ یعنی قریش کا لہجہ وہ بھی منتقل ہو رہا ہے اور تواتر کے درجے میں منتقل ہو رہا ہے، لیکن سارے مسلمان اس کو منتقل نہیں کر رہے۔ تو پہلا مسئلہ جو پیش آیا اس کو جس طرح اب حل ہونا چاہیے، علم و عقل کہتے ہیں کسی طرح حل ہونا چاہیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ کیا، لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا کہ وہ قرآن مجید لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے جو رسم الخط میسر ہے اس میں لکھیں گے، اور وہ پڑھ رہے ہیں تو جو لہجہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اسی میں پڑھیں گے، لازم نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر۔ فرمایا فکل حسن، جس طرح بھی پڑھو، اجمی لہجے میں پڑھو یا عربی لہجے میں پڑھو، دونوں صورتوں میں یہ اچھا ہی ہے۔ باقی یہ کہ اس کو موضوع بنا لینا، تو فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی قرأت تم سنو گے تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک حرف کو ایسے مخارج سے سیدھا کر دیا ہے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، لیکن ان کے پیش نظر دنیا ہوگی، آخرت نہیں ہوگی۔ ہم سب قرأت کا یہ پورا مسئلہ ہے، کیا اس مسئلے کا ہمارے یہاں جو جدید بحثیں پیدا ہوتی ہیں اس سے کیا کوئی تعلق بنتا ہے حفاظت قرآن کے ضمن میں؟ بڑی وضاحت سے آج آپ نے چیزیں واضح کی ہیں، مسئلے کا لوگوں کو ابتدائی تعارف بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے جب لوگوں کو دیا تو وہ عملی مشکلات کیا پیش آئیں۔ پہلی مشکل عامر صاحب نے بتائی، اور اس پر اساتذہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجویز کردہ حل تھا زیر بحث آیا۔ آگے کیا ہوا، دوسری مشکل کیا تھی، یہ سب تو زیر بحث آئے گا، وقت یہاں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔